آج میں آپ کو مصحف بائی نمرہ احمد میں کچھ امپورٹنٹ بات بتاؤں گی۔ ہر انسان جو ناولز پڑھتا ہے اتنے طرح طرح کی ناولز پڑھی ہوگی، لیکن مصحف سپر ہٹ ہے، ہٹ ڈفرینٹ۔ آپ اس کو گہرائی سے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ نمرہ احمد نے کتنی باریک بات شروعات ہی اس بات سے ہوئی ہے۔ بس لوگوں کو چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں۔ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جس نے قرآن اتارا ہے، وہ جانتا ہے کہ تم نے کب کیا سوچا ہے اور یہ تمہاری سوچ کا جواب ہے۔ اور اس نے ہی غنی کیا اور مالدار بنایا، اور وہی ہے جو سیارہ اور انتہائی چمکیلے ستارے کا رب ہے۔ اور بلا شبہ پہلی قوم عاد اور ہلاک کیا، اور قوم سمود کو بھی، پھر باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم لوط کو بھی۔ بلا شبہ یہ سب انتہائی ظالم و سرکش لوگ تھے، اور اسی نے سے پلٹ الٹی ہوئی بستیوں کو پھر ان پر چھا گیا جو چھانا تھا۔ تو تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں پہ جھگڑو گے؟ یہ تو تنبیہ تھی، پہلی تنبیہ میں سے آنے والی قریب آ گئی۔ اللہ کے علاوہ کوئی ظاہر کرنے والا نہیں ہے۔ نہ تو اس قرآن سے منہ پھیرتے ہو اور ہنستے ہو، روتے نہیں، اور تم کھیل تماشا کرتے ہو۔ اس میں واضح بتایا گیا کہ محمل کی زندگی میں کتنے اپ اینڈ ڈاؤن ہوئے، لیکن جب محمل نے قرآن کو تھام لیا، کلام پاک کو تھام لیا ہے، تب پتہ اس سے چلتا ہے کہ یہ تو کلام ہے، اللہ کی کلام، اس سے بات کرنے والی کتاب۔ جب وہ کنفیوز ہوتی تھی، کوئی بھی رینڈملی پیج اوپن کرتی تھی اور اس کو اس کے دل میں چلنے والے ہر بات کا جواب مل جاتا تھا، تب وہ اللہ کو بولتی تھی، اللہ میں آپ کو بول سک گئی لیکن آپ نے مجھے نہیں چھوڑا اللہ پاک۔ تو اسے اس کے ہر سوال کے جواب مل جاتے تھے۔ الحمدللہ عربی کے الفاظ 3 یا 4 حروف سے بنتے ہیں، جنہیں ہم روٹ ورڈ کہتے ہیں۔ الحمد میں حمد کا روٹ ورڈ حمیم دال میم دال ہے، یعنی تعریف۔ اسی حمد سے حامد، حمدہ، احمد، محمد، حمید، محمود بنتے ہیں۔ حمید تعریف کرنے والا، احمد تعریف والا، حمید خوب تعریف کرنے والا۔ جب آپ قرآن کو لٹرل ورڈ ڈیفینیشن پر پڑھیں گے تو اتنا انجوائے کریں گے کہ بس، جیسے سجدہ کا روٹ ورڈ سجد ہے، اسے مسجد، ساجد، سجدہ بنتا ہے۔ پڑھانے کا انداز دلچسپ تھا۔ محمل تیزی سے نوٹس لے رہی تھی۔ رشتے محمل سے کہتی ہے کہ میں سمجھ سکتی ہوں جب قرآن مخاطب کرنے لگتا ہے تو سب اس کرب سے گزرتے ہیں۔ مخلوق نہیں ہے، وہ کلام ہے، بات ہے، اللہ کی بات، اور اللہ ہی تو سوچے پڑھ سکتا ہے۔ وہ گمسم سی ہو گئی۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے بات کر رہی تھی، تمہیں کوئی شک ہے؟ مگر یہ 1400 سال پرانی کتاب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ پاسٹ، ماضی اور فیوچر بھی بتا سکے، مستقبل بھی؟ یہ خود کو کنیکٹ کر لے، اٹس لائک اے میریکل۔ یہ تو معجزہ ہی کی طرح ہے، یہی تو ہم اسے کہتے ہیں، معجزہ۔ اور جب یہ ختم ہو جائے گی تو پھر شروع کر لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، قرآن کی معجزے بار دہرانے سے کبھی پرانے نہیں ہوں گے۔ محمل جب روز قیامت اللہ زمین و آسمان کو بلائے گا، ہر چیز کھینچی چلی آئے گی، طوعاً یا کرہاً، خوشی یا ناخوشی سے۔ جب ہم اللہ کے بلانے پر نماز اور قرآن کی طرف نہیں آتے تو اللہ ہمارے لیے ایسے حالات بنا دیتا ہے، یہ دنیا اتنی تنگ کر دیتا ہے کہ ہمیں زبردستی سخت ناخوشی کے عالم میں آنا پڑتا ہے، اور پھر ہم کرہن کی بھاگ کر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں کہیں پناہ نہیں ملتی۔ اور اسی کی طرف طاعون آ جاؤ مومل، ورنہ تمہیں کرہن آنا پڑے گا۔ اس بک میں ہر جگہ نمرہ احمد اتنی ڈیٹیل سے قرآن کو سمجھاتی ہیں کہ آپ کو بھی لگے گا کہ اللہ کی کلام ہے، یہ ہم سے باتیں کرتی ہیں، ہمیں جوابیں دیتی ہیں۔ پھر آپ ڈرنا شروع کر دیں گے اور بہت دھیان سے اسے پڑھیں گے، دل میں بسا لیں گے۔ اور اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا اور آپ اور ڈیٹیلز میں اس ناول کو جاننا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور پھر کمنٹ کریں کہ میں صرف ڈیٹیلز میں، کیونکہ ابھی اتنے چھوٹے ویڈیو میں سب کچھ تو نوٹ ڈاؤن نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کو انٹرسٹ ہوا تو میں پورا ڈیٹیلز ویڈیو بناؤں گی۔